عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، ایک رشتہ میں نے دیکھا ہے بہت اچھا بہت اچھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس رشتے کی خوبیاں بیان کرتے ہیں۔ کیا خوبیاں؟ فرماتے ہیں کہ جس کا رشتہ میں نے پسند کیا وہ لڑکی بہت خوبصورت ہے، بہت اچھے خاندان سے تعلق رکھتی ہے، اس کا بیک گراؤنڈ بھی کافی پیسے والا ہے، کافی پیسے والا۔ اس طرح سے وہ 3 خوبیاں بیان کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے خاموش ہونے پر کہ اس کی دینداری کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ تم اس کی دینداری کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ تو عرض کرتے آقا میں نے اس کے بارے میں تو کوئی تحقیق نہیں کی، میں نے اس کے بارے میں تو کوئی پوچھا نہیں۔ ایک دوسری حدیث مبارک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو تعلیم دے رہے ہیں، تربیت کر رہے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں کہ اے ابو ہریرہ دنیا میں لوگ جب نکلتے ہیں رشتہ تلاش کرنے تو 3 چیزیں دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے حسن و جمال دیکھا جاتا ہے، اس کے بعد خاندان دیکھا جاتا ہے، حسب و نسب دیکھا جاتا ہے، اس کے بعد مال دیکھا جاتا ہے۔ ابو ہریرہ تو یہ 3 چیزیں بعد میں دیکھنا، دینداری سب سے پہلے دیکھنا۔ یہ 3 چیزیں بعد میں پرائرٹی دینا تو دینداری کو دینا۔ پہلے دیکھنا کہ لڑکی جس سے نکاح ہونا ہے وہ نمازی ہے کہ نہیں ہے، جس سے نکاح ہونا ہے وہ قرآن کی تلاوت کرنا جانتی ہے کہ نہیں جانتی ہے، جس سے نکاح ہونا ہے اس کے اخلاق کیسے ہیں، اس کے معاملات کیسے ہیں، وہ بڑوں کا احترام کرنا جانتی ہے کہ نہیں جانتی ہے۔ اے ابو ہریرہ سب سے پہلے دینداری کو دیکھنا۔ اے سرکار مدینہ کے پیارے دیوانوں میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایک طرف تو نبی رحمت تعلیم دیتے ہیں کہ تم دینداری کو پہلے دیکھنا، آج ہم اور آپ نکلتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ آقا نے جس سے منع فرمایا ہم سب سے پہلے وہ دیکھتے ہیں، اور آقا نے جسے دیکھنے کا حکم دیا ہم اس کی تو پرواہ بھی نہیں کرتے ہیں۔ آج قوم دیکھتا ہے کہ لڑکی نمازی ہے کہ نہیں ہے، پردے کی پابند ہے کہ نہیں، شرم و حیا کی پیکر ہے کہ نہیں، نبی کی سنتوں کی عامل ہے کہ نہیں، 4 لوگوں میں بیٹھنے اٹھنے کا شعور ہے کہ نہیں، بڑوں کا احترام کرنا جانتی ہے کہ نہیں، اپنے بھائی بہنوں سے کس طرح پیش آتی ہے، اپنے ماں باپ اور دوسرے رشتہ داروں سے کیسے پیش آتی ہے۔ ہم ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں دیتے، ہم سب سے پہلے ڈھونڈتے ہیں کہ خوبصورت ہونی چاہیے۔ ماں بھی تلاش کرتی ہے ایسی بہو لے کر آؤں گی، پورے خاندان میں اتنی خوبصورت کسی کی بہو نہیں ہوگی۔ بھابھی بھی چاہتی ہے خوبصورت دیورانی لاؤں گی، بہن بھی چاہتی ہے خوبصورت بھابھی لاؤں گی۔ اے مسلمانوں جو ہے چچی بھی پریشان ہے، خالہ بھی پریشان ہے، ممانی بھی پریشان ہے، اور مجھے یہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے آج کے ترقی یافتہ دور کا نوجوان خود کالا کلوٹا ہے، اپنی شکل آئینے میں نہیں دیکھتا، لیکن اس کی بھی تمنا یہی ہے کہ نکاح تو کسی حور ہی سے کروں گا، نکاح تو کسی حسن و جمال کی پیکر سے کروں گا، نکاح تو کسی پری ہی سے کروں گا۔ میں کہتا ہوں جب پورے خاندان نے شروع سے آخر تک اس کے حسن و جمال ہی کو دیکھا ہے، حسین ہے، خوبصورت ہے، پڑھی لکھی ہے، کانوینٹ میں جاتی آتی ہے، بیوٹی پارلر میں جانا آنا ہے، جینز ٹی شرٹ پہنتی ہے، فراٹے سے انگریزی بولتی ہے، جب تم ان ساری چیزوں سے متاثر ہو کر اپنے بیٹے کا نکاح اس سے کرواتی ہو تو کیا تمہیں یہ نہیں معلوم ہے کہ جب تم اس کے حسن و جمال سے متاثر ہوئی کیا اسے اپنے حسن و جمال کا اندازہ نہیں ہے، اسے اپنی خوبصورتی کا اندازہ نہیں ہے؟ ارے جب تم دیکھ کر اس سے متاثر ہو گئی، اسے بھی پتا ہے میں کتنی خوبصورت ہوں، اسے بھی پتا ہے کہ شادی کیوں کی جا رہی ہے، اسے بھی پتا ہے کہ یہ لوگ اتنا میرے پیچھے کیوں لگے ہیں۔ اب اے مسلمانوں جب ہم حسن و جمال دیکھ کر اپنے بیٹے کا نکاح کراتے ہیں تو نکاح کے بعد وہی لڑکی گھر آتی ہے اور آنے کے بعد اپنے حسن و جمال کا جال اپنے شوہر پر پھینکتی ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے جس چیز سے متاثر ہو کر تم نے اسے بہو بنایا تھا اسی حربے کو اپنا کر وہ تمہارے بیٹے کو 2 مہینے کے اندر تم سے جدا کر دیتی ہے، اپنے حسن و جمال کا دیوانہ بنا کر 2 مہینے کے اندر تمہارے بیٹے کو لے کر نکل جاتی ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ پھر ماں روتی رہتی ہمارے ساتھ تو دھوکہ ہو گیا، ہم سے بڑی بھول ہو گئی، آدمی پہچاننے میں ہم سے غلطی ہوئی۔ میں کہتا ہوں یہ رونا کیوں ہے، یہ شکوہ شکایت کیوں ہے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ تم نے نبی کے فرمان پر عمل نہیں کیا، تم نے دنیا کے اصول کو فالو کیا ہے اور اسی لیے رو رہے ہو۔ کاش کتنا اچھا ہوتا تم نے دنیا کے اصول کو ایک طرف رکھا ہوتا، نبی کے فرمان پر عمل کیا ہوتا، آنے والی لڑکی حسین و جمیل نہ ہوتی، دیندار ہوتی، اپنے
شوہر کے بھی حق ادا کرتی اور اپنے ساس سسر کی بھی خدمت کرتی بھی نظر آتی. اپنے بیٹے کے لیے بیٹی دیکھیں، لڑکی دیکھیں، اپنی بیٹی کے لیے لڑکا دیکھیں تو سب سے پہلے یہ دیکھیں دیندار ہے کہ نہیں ہے. کہ انشاءاللہ دینداری کو پرائرٹی، نمازی، نیک، قرآن کی تلاوت کا عادی، نبی کی سنت کا عامل. اور اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، میں کہتا ہوں جیسے ہی ایسا رشتہ مل جائے اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے بسم اللہ کرنا. اگرچہ لڑکی زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہوگی لیکن دیندار ہوگی، گھر آئے گی تو گھر کو جنت کا نمونہ بنا دے گی. اگرچہ لڑکا انگریزی نہیں بولتا ہوگا لیکن دیندار ہوگا، بہت بڑا بزنس مین نہیں ہوگا لیکن دیندار ہوگا. آپ نے اپنی بیٹی اس کو دے دی نبی کے فرمان پر یقین کر کے، تو یاد رکھنا آپ کی بیٹی اس کے نکاح میں آئے گی. آپ اس اللہ کے حبیب کی سنت پر عمل کرو گے، اللہ غیب سے اس بندے کی روزی میں برکت عطا فرمائے گا. ایک صحابی رسول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. کالے کلوٹے تھے، کوئی بہت زیادہ خوبصورت نہیں تھے، ہونٹ بھی موٹے، چہرہ بھی کالا، رنگ بھی بڑا کالا. حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نکاح کرنا چاہتا ہوں لیکن کوئی اپنی بیٹی مجھے دینے کو تیار نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے کہیں کوئی لڑکی دیکھی؟ تم کس سے نکاح کرنا چاہتے ہو؟ کیا کسی کو تم نے دیکھا، پسند کیا؟ عرض کرتے ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اپنے چچا کی ایک بیٹی، میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں لیکن میں جانتا ہوں کہ اگر میں پیغام لے جاؤں تو وہ ہرگز مانیں گے نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھلا وہ کیوں؟ تو عرض کرتے آقا آپ مجھے دیکھیں میں کیسا ہوں. میرے چچا کی بیٹی بہت خوبصورت اور میں جانتا ہوں کہ میں رشتہ لے جاؤں گا تو وہ انکار کر دیں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ٹھیک ہے تم جاؤ ان کے گھر میری طرف سے اور ان سے جا کر کہہ دو کہ میں نے تمہیں بھیجا ہے رشتہ لے کر، میں نے تمہیں بھیجا. گئے دروازے پر دستک دی، انہوں نے دروازہ کھولا، آنے کی وجہ پوچھی، بیان کر دیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا ہے، میں اپنے لیے آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگنے آیا، اپنے لیے آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگنے آیا. جب انہوں نے سنا تو سننے کے بعد کہتے ہیں کہ کیا کہہ رہے ہو، تمہیں خبر ہے؟ وہ فرماتے ہاں میں اپنے لیے تمہاری بیٹی کا رشتہ مانگنے آیا. تو وہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ ایک کام کرو، تم چلو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا ہوں، پھر حضور کی بارگاہ میں پہنچ کر اس کے حوالے سے مشورہ کریں. تم چلو میں آتا ہوں. یہ کہہ کر انہیں لوٹانا چاہتے تھے. اندر سے بیٹی نے آواز دی، اندر سے بیٹی نے آواز دی کہ والد محترم ابا حضور رکو، آنے والے کو لوٹاؤ نہیں، میری بات کو ذرا سن لو. وہ اندر تشریف لے جاتے ہیں. اپنی بیٹی سے پوچھا بیٹی معاملہ کیا ہے؟ تو جانتے ہو وہ کیا کہتی ہیں؟ وہ کہتی ہیں کہ ابا حضور اس رشتے کو میں قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، یہ رشتہ مجھے منظور ہے. تو جانتے ہو والد نے کیا کہا؟ والد نے کہا بیٹی تو نے اسے دیکھا ہے، وہ کیسا ہے؟ کیا تو نے اس کے رنگ کو دیکھا، اس کے چہرے کو دیکھا؟ کیا تو نے دیکھا کہ وہ آنے والا کیسا ہے؟ بن دیکھے تو اس کا پیغام قبول کرتی ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ تو جانتے ہو بیٹی کیا جواب دیتی ہے؟ بیٹی جواب دیتی ہے کہ ابا حضور میں نے اسے دیکھا نہیں ہے اور نہ دیکھنے کی تمنا ہے. میں رشتہ اس لیے قبول نہیں کرتی کہ میں نے اسے دیکھا ہے، بلکہ میں رشتہ اس لیے قبول کرتی ہوں کہ اسے کسی دنیا کے معمولی آدمی نے نہیں بھیجا ہے بلکہ نبی آخر الزمان نے اسے بھیجا. ابا حضور میں رشتہ اس لیے قبول کرتی ہوں، آنے والا اگرچہ کالا ہے لیکن بھیجنے والا تو ساری کائنات کا آقا ہے. میں اس رشتے کو قبول کرتی ہوں اور ابا اگر آپ نے میرا ان کے ساتھ نکاح کرا دیا، کل جب ہم سہیلیاں ایک جگہ جمع ہو کر بیٹھیں گے ہر سہیلی فخر کرے گی میرا رشتہ تو میری خالہ نے ڈھونڈا تھا، میرا رشتہ تو میری ممانی نے ڈھونڈا تھا، میرے رشتہ تو میرے بھائی نے ڈھونڈا تھا، میرا رشتہ تو میرے ابا نے ڈھونڈا تھا. میں ان میں فخر کے ساتھ کہوں گی تمہارے رشتے تو تمہارے رشتے داروں نے ڈھونڈے تھے، ارے مجھے تو فخر ہے کہ میرا رشتہ نبی آخر الزمان نے ڈھونڈا تھا. اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اسے کہتے ہیں نبی کی فرما برداری،
اسے کہتے ہیں آقا کی غلامی۔ اور ایک بڑی پیاری روایت فرمایا گیا، ایک صحابی رسول، وہ بھی کالے کلوٹے تھے، کوئی حسین و جمیل نہیں تھے، ان سے نکاح کرنے کو کوئی تیار نہیں تھا۔ اسی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا۔ جب ان کو قبر میں اتارا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر پر بیٹھے مسکراتے۔ صحابہ اکرام نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے آقا آپ مسکراتے کیوں ہیں؟ آخر مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ تو جانتے ہو میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں اپنے غلام کو، ارے جس کے رنگ کو دیکھ کر، جس کے چہرے کو دیکھ کر، جس کے جسم کی بناوٹ کو دیکھ کر دنیا میں کوئی لڑکی نکاح کرنے کو تیار نہیں تھی، جب اسے قبر میں اتارا گیا تو جنت کی حوریں اس پر قربان ہونے کو تیار۔ ہر حور چاہتی ہے کہ ان کا نکاح مجھ سے ہو جائے، ان کا نکاح مجھ سے ہو جائے۔ یہ انعام کیوں تھا؟ یقیناً یہ انعام کسی اور کمال کی بنیاد نہیں تھا، یہ انعام ملا تھا تو نبی کے عشق کی بنیاد یہ انعام ملا تھا۔ نبی کی محبتوں نے انہیں یہ مقام دلایا تھا۔ آج ہم کہاں ہیں؟ مغرب کا طریقہ، آج ہم کہاں ہیں؟ عیسائیوں کا طریقہ، آج ہم کہاں ہیں؟ دنیا کی مشرک قوموں کا طریقہ، آج ہم کہاں ہیں؟ اے مسلمانوں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمانوں کا طریقہ۔ ہم مسلمان ہیں اور میں بار بار ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ بحیثیت مسلمان ہم دنیا کے رسم و رواج پر عمل نہ کریں، عمل کریں تو قرآن و سنت پر عمل کریں۔ رسم و رواج باپ دادا کے زمانے سے آتے ہوں، رسم و رواج 200-500 سال پرانے ہوں، رسم و رواج پر پورا گاؤں عمل کرتا ہو، رسم و رواج پر پوری جماعت عمل کرتی ہو، رسم و رواج پر پورا خاندان و کنبہ عمل کرتا ہو، لیکن اے مسلمانوں اگر وہ رسم و رواج قرآن و سنت کے خلاف ہو تو بحیثیت مسلمان ہماری ذمہ داری بنتی ہے ایسی جھوٹی رسموں کو پیر کی ٹھوکروں میں اڑا دینا، ان رسموں پر عمل مت کرنا، عمل کرنا تو نبی کے فرمان پر اور نبی کے قرآن پر عمل کرنا۔ شادی جیسے پاکیزہ رشتے کو، نکاح جیسے خوبصورت رشتے کو آج ہم نے اور اپنے آپ نے بدعمالیوں کی بنیاد ناپاک کو گندا کر کے رکھ دیا۔ کتنے خرافات شامل کر دیے گئے، کتنے خرافات، میں کیا کیا گناؤں آپ کو۔ آج کیا کچھ ہو رہا ہے، کیا کچھ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آپ نے تلاش کیا، آپ کی بیٹی کے لیے کوئی لڑکا مل گیا، آپ نے تلاش کیا آپ کے بیٹے کے لیے کوئی لڑکی مل گئی، تو اب منگنی کرنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ منگنی، اور منگنی کا طریقہ کیا ہے؟ سنت کے مطابق صرف دونوں خاندانوں کے درمیان بات طے ہو جائے کہ بھائی میں نے اپنی بیٹی کے لیے آپ کے بیٹے کو پسند کر لیا، میں نے اپنے بیٹے کے لیے آپ کی بیٹی کو پسند کر لیا، یہ ہے منگنی۔ اور پھر اس طرح سے آپس میں دونوں خاندانوں میں بات طے ہو جائے تو اب چاروں طرف اس کا اعلان کر دیا جائے، اور اعلان کا مقصد یہ ہے، اعلان کی وجہ یہ ہے کہ اب ان گھروں میں رشتے آنے بند ہو جائیں، اب کوئی اور نہ پہنچے اپنا بیٹا لے کر، اب کوئی اور نہ پہنچے اپنی بیٹی کا رشتہ لے کر، اعلان ہو جائے۔ لیکن آج ہم نے اور آپ نے منگنی کے نام پر بڑی عجیب ہنگامہ آرائی کر رکھی ہے۔ آج تو باقاعدہ لڑکے والے ڈیمانڈ کرتے ہیں ہم منگنی کے لیے آئیں گے 3 بس لے کر، معاذ اللہ ہم آئیں گے 300 مہمانوں کو لے کر، آپ کو اتنے کھانے کا انتظام کرنا پڑے گا، آپ کو ان چیزوں کا اہتمام کرنا پڑے گا، آپ کو منگنی کے لیے فلاں فنکشن ہال بک کرنا پڑے گا، آپ کو اتنا ویڈیو شوٹنگ والے کو دینا پڑے گا۔ سرکار مدینہ کے پیارے دیوانوں، ساتھ ہی طے ہوتا ہے کہ منگنی کے موقع پر ہم اتنا جوڑا دیں گے، آپ کتنا ہمیں دینے والے ہو، اور اسی طرح سے لڑکے اور لڑکی کو ایک جگہ جمع کر کے آپس میں انگوٹھی پہنائی جاتی ہے، لوگ سامنے کھڑے ہو کر تالیاں بجایا کرتے ہیں اور نہ جانے کیا کچھ خرافات کیا کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں منگنی کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اور سنت یہ تھی کہ بس بات طے ہو جاتی، سنت یہ تھی کہ بس دونوں خاندانوں
میدانوں میں اعلان ہو جاتا. ہم نے لیکن منگنی کے نام پر کتنے خرافات کیے. آپ کے علاقے میں, آپ کے بھاؤ نگر کے علاقے میں منگنیاں جو ہو رہی ہیں, میں کہتا ہوں آج کے ترقی یافتہ دور کا دولت مند مسلمان آج منگنی کے نام پر اتنا مال خرچ کرتا ہے, اتنا مال خرچ کرتا ہے کہ وہ شادی کا خرچ نہیں بلکہ صرف منگنی کا پیسہ ہم جیسوں کے حوالے کر دے تو جتنے میں تیری بیٹی کی منگنی ہوتی اتنے پیسے میں ہم نہ جانے کتنی غریب بچیوں کے ہاتھ پیلے کرا دیتے. منگنیوں میں لاکھوں کا خرچ, منگنی کا باقاعدہ کارڈ چھپ رہا ہے, منگنی کے لیے باقاعدہ گھوم گھوم کر دعوت دی جا رہی, منگنی میں نہ جانے کتنی طرح کی ڈشز بنائی جا رہی. میں کہتا ہوں یہ طریقہ کہاں سے لے کر آئے؟ صرف اپنی شان دکھانا مقصد, صرف اپنا اسٹینڈرڈ ظاہر کرنا مقصد, صرف یہ بتانا کہ ہم کوئی غریب غربا نہیں ہیں, پھر اس کی خاطر اگرچہ قرض لینا پڑے, اس کی خاطر اگرچہ جھوٹ بولنا پڑے, اس کی خاطر اگرچہ زندگی بھر قرض دار بننا پڑے. اے سرکار مدینہ کے پیارے دیوانوں, میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں اللہ نے آپ کو دولت سے نوازا ہے, آپ اپنی دولت کو فضول خرچی میں خرچ کر رہے ہو, اپنی دولت کو فضول خرچی میں ضائع کر رہے ہو. آپ کو اپنی دولت کو ظاہر کر کر کے دنیا سے شان بٹورتے ہو, لیکن آپ کی وجہ سے نہ جانے اتنی غریب بچیاں اپنے ماں باپ کے گھر زندگی بھر بیٹھی رہ جاتی ہیں, ان کا ہاتھ تھامنے کو کوئی تیار نہیں ہوتا. ہم اس کا ہاتھ تھامیں گے کیا ملے گا؟ ارے ان کی تو 15 روپے کے کارڈ چھپانے کی اوقات نہیں ہے, یہ تو غلط لوگ ہیں, یہ تو غریب غربا ہیں. اے مسلمانوں میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ یہ منگنیوں کے نام پر جو لاکھوں روپے ضائع کرتے ہو, کیا قیامت کے دن اللہ کو حساب نہیں دینا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم جو پانی استعمال کرتے ہو اللہ تم سے قیامت کے دن پانی کے ایک قطرے کا حساب لے گا. جب اللہ تم سے پانی کے قطروں کا حساب لے گا, اللہ اپنی دیس عظیم نعمت کا تم سے حساب لے گا. اللہ نے جو تمہیں دولت دی ہے, اللہ نے جو تمہیں بزنس دیا ہے, اللہ نے تمہیں سرمایہ دار بنایا ہے, کیا اللہ قیامت میں تم سے اس کا حساب نہیں لے گا؟ صرف منگنی میں ویڈیو شوٹنگ پر 15,000 ہے, صرف منگنی میں ڈیکوریشن کے نام پر 1 لاکھ ہے, صرف منگنی میں جو ہے فنکشن ہال کے نام پر 2.5 لاکھ ہے, صرف منگنی کے نام پر. اور اے مسلمانوں سنو, لڑکے والے اپنا سارا شوق پورا کرتے ہیں, غریب لڑکی والوں سے انہیں اپنی ڈیمانڈ پیش کرتے ہیں, ان کو لسٹ بنا بنا کر بھیجتے ہیں, ان سے کہتے ہیں یہ بھی ہونا ہے, یہ بھی ہونا ہے, یہ بھی ہونا ہے. یاد رکھنا, ایک تو بندہ بیچارہ اپنی زندگی بھر کی کمائی اپنی بیٹی کی شکل میں تیرے حوالے کرتا ہے, اس کے باوجود تو اس کا خون پسینہ نچوڑنے کو تیار ہے, اس کی بیٹی لے کر آئے گا اور اس کو قرض کے بوجھ کے تلے ایسے دبا دے گا, اگلے 20-25 سال تک کبھی وہ سر نہیں اٹھا سکتا ہے. میں کہتا ہوں یہ ظلم و زیادتی جو تم کر رہے ہو, کیا قیامت میں تمہیں اللہ کو منہ نہیں دکھانا ہے؟ اے مسلمانوں, اس خرافات سے اپنے معاشرے کو پاک کرو. اور میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں, اے سنیوں, اگر آپ اس رسم کو ختم کرنا چاہتے ہو تو اس کی خاطر سب سے پہلا قدم یہ ہوگا, ایسی فضول خرچی والی منگنیوں میں ہمارا اپنا بھائی بھی ہمیں دعوت دے, ہم اس دعوت میں نہیں جائیں گے. اگر ہم نے بائیکاٹ کرنا شروع کیا, ایسی فضول خرچی والی محفلوں میں ہم نے جانا بند کیا, تو یقیناً آج نہیں آنے والے 5 سال کے بعد یہ خرافات ختم ہوگا اور پھر منگنی اسی راستے پر لوٹے گی جو راستہ نبی آخر الزمان نے ہمیں دکھایا. ہم بھی شامل ہو رہے ہیں, ہم بھی بوکے لے کر پہنچ گئے, ہم بھی تحفے لے کر پہنچ گئے, ہم بھی منہ اٹھا کر پہنچ گئے. ہمیں کیا کرنا, ہمیں کیا کرنا, ہمیں کیا کرنا؟ اے مسلمانوں سنو توجہ کے ساتھ, اگر آنکھ بند کر کے بیٹھے رہے تو انجام کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت نے اپنے نبی یوشع علیہ السلام پر وحی نازل کی, اے یوشع ان قریب میں تیری امت پر عذاب نازل کروں گا. اللہ کے نبی نے عرض کیا, مولا میری امت میں 40,000 تیرے نافرمان بندے, 60,000 تیرے فرمانبردار بندے, تو اپنا عذاب نافرمانوں پر نازل کرے گا؟ رب نے فرمایا نہیں یوشع, میں تیری ساری امت پر اپنا عذاب نازل کروں گا. عرض کرتے مولا 40,000 تیرے نافرمان حقدار ہیں تیرے عذاب کے, لیکن 60,000 تو میرے فرمانبردار امتی, 60,000 تو تیرے اطاعت گزار بندے, ان پر تیرا عذاب کیوں؟ انہوں نے کون سا گناہ کیا؟ تو رب فرماتا یوشع ان کا قصور یہ ہے کہ وہ 40,000 جن کی بدعمالیوں سے میں بیزار ہوں,
یہ ان سے بیزاری کا اظہار نہیں کرتے، ان کے خرافات و برائیوں کو دیکھ کر بھی ان سے ملتے جلتے ہیں، ان کے ساتھ تعلقات رکھتے ہیں، ان کے ساتھ کھاتے پیتے ہیں، ان کے ساتھ ہنستے بولتے ہیں۔ تو جن سے میں بیزار، ان سے یہ بیزار نہیں ہے، یہی وجہ کہ ان کے ساتھ ان پر بھی میرا عذاب ہوگا۔ آپ یہ سوچو گھر بیٹھے بیٹھے میں تھوڑی نہ کر رہا ہوں، وہ تو فلاں صاحب نے کیا، اللہ قیامت میں ان کی پکڑ کرے گا، میری تھوڑی نہ ہونا۔ میں نہیں کرتا الحمدللہ، وہ کر رہا ہے کرنے دو، وہ کر رہا ہے کرنے دو۔ میں کہتا ہوں ارے وہ کر رہا ہے تو آپ اگر نہیں کر رہے ہو لیکن آپ شامل ہو کر اس کی حوصلہ افزائی تو کر رہے ہو نا، اس کو اپریشیٹ تو کر رہے ہو۔ اگر آپ نے روکا ہوتا، آپ نے بائیکاٹ کیا ہوتا، آپ نے تعلقات خراب ہوتے ہو جائیں، ارے آپ کا بھائی ناراض ہوگا کہ میری بیٹی کی منگنی تھی اور حسد کی وجہ سے یہ ظالم نہیں آیا، اس کو شادی میں بھی نہیں بلاؤں گا۔ میں کہتا ہوں بھائی ناراض ہوتا ہے، اس نے ریزن کچھ اور سمجھا، آپ کسی اور وجہ سے رکے تھے۔ بھائی روکتا ہو روک جائے، یقیناً میرا رب راضی ہو جائے گا۔ تو روکیں گے اپنے آپ کو انشاءاللہ۔ میں جانتا ہوں مشکل ہے لیکن کوشش کرو۔ حضور مفتی اعظم علیہ رحمت رضوان سے کسی نے پوچھا اگر ہمیں نکاح پڑھانے کے لیے بلایا جائے اور دولہے نے سونے کی انگوٹھی پہن رکھی تو نکاح پڑھائیں کہ نہ پڑھائیں؟ تو حضور مفتی اعظم علیہ رحمت رضوان فرماتے ہیں کہ پہلے اس سے کہو انگوٹھی اتار، وہ انگوٹھی اتارے پھر اس کا نکاح پڑھانا۔ میں کہتا ہوں اعلیٰ حضرت کا نام لینے والے، صبح شام رضا رضا کا نعرہ لگانے والے، کیا مفتی اعظم کے اس فرمان پر عمل کر رہے ہیں؟ آج قاضی آتا ہے نکاح پڑھانے کے لیے تو قاضی سے کہتے ہیں لڑکے والے حضرت تھوڑا رک جائیے، ابھی ویڈیو شوٹنگ والا آ رہا ہے، حضرت رک جائیے، ابھی لڑکی کا باپ انگوٹھی لے کر آ رہا ہے، حضرت رک جائیے۔ اور باقاعدہ نکاح پڑھانے سے پہلے ان کی موجودگی میں لڑکے کو انگوٹھی پہنائی جاتی ہے، ہاتھ میں گھڑی باندھی جاتی ہے، گلے میں سونے کا چین ڈالا جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں مفتی اعظم نے فرمایا اترواؤ اس کے بعد نکاح پڑھواؤ۔ یہاں تو قاضی کی موجودگی میں سب ہوتا ہے اور وہ بیچارہ اف تک نہیں کرتا، اور وہ اس لیے نہیں کرتا اگر میں منع کر دوں گا اگلی بار مجھے بنانا بند کر دیں گے اور مجھے نہیں بلائیں گے تو 551 روپے کا نقصان ہو جائے گا۔ اس لیے 551 کے چکر میں 1100 کے لفافے کے چکر میں وہ بیچارہ خاموشی سے دیکھ رہا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ خاموشی سے دیکھنا جو ہے ان کے گناہ میں شرکت کرنا ہے، اور اگر ہم خاموش رہتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ تم بڑے متقی ہو گئے، قاضی صاحب نے تو کچھ نہیں کہا تھا، مفتی صاحب نے تو کچھ نہیں کہا تھا، مولانا صاحب نے تو کچھ نہیں کہا تھا، پیر صاحب نے تو کچھ نہیں کہا تھا، تم کون ہوتے ہو بولنے والے؟ ہم جیسا کوئی بولے تو لوگ دوسروں کی دلیل دیتے ہیں۔ اس لیے کہتا ہوں مسلمانوں عہد کر لو، اگر خرافات کہیں ہوگا، ہاں دعوت قبول کرنا نبی کی سنت ہے، دعوت قبول کرو لیکن برائی کی محفل میں نہ جانا، یہ نبی کی عظیم سنت ہے۔ اب منگنی ہو گئی، منگنی کے بعد کیا ہوتا ہے؟ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں آپ کے بھاؤ نگر کے ایک اجتماع میں۔ منگنی کے بعد یوں لگتا ہے کہ جیسے لڑکے اور لڑکی والوں کی طرف سے دونوں کو لرننگ لائسنس مل گیا کہ شادی تو ہوگی 8 مہینے کے بعد، ابھی ایک ٹیمپرری لائسنس مل گیا ہے، گھومو پھرو ملو جلو کھاؤ پیو، ایک دوسرے کو سمجھو ذرا اچھی طرح سے، دونوں مزے سے گھومتے ہیں معاذ اللہ۔ رات کے 10:30 بجے بیٹی آ رہی، ماں کو کوئی تکلیف نہیں، ماں جانتی ہے کسی غیر کے ساتھ تھوڑی نہ گھوم رہی تھی، اپنے منگیتر کے ساتھ ہی تو گئی تھی، ماں کو بھی کوئی تکلیف نہیں، باپ کو بھی کوئی تکلیف نہیں، اور اس طرح سے دونوں خاندان والے ان ہونے والے دلہا دلہن کو ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، مزے سے گھومتے پھرتے ہیں۔ اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا اسلام نے اس بات کی اجازت دی ہے، کیا شریعت نے اس بات کی اجازت دی ہے؟ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کو دیکھا جائے تو فرمایا گیا کہ نکاح تک ایک دوسرے سے ایسے ہی رہیں گے جیسا کہ منگنی سے پہلے ہوا کرتے تھے، یعنی
یعنی اجنبیوں کی طرح اپنی زندگی کو گزاریں گے. ان کا تعلق اور رشتہ آج بھی کوئی نہیں ہے جب تک ان کا آپس میں نکاح نہیں ہو جاتا. اے سرکار مدینہ کے پیارے دیوانوں، فرمایا گیا لڑکے کو منگنی سے پہلے لڑکے کو لڑکی دکھائی جائے، لیکن لڑکی اس طرح سے دکھائی جائے کہ لڑکی کو خبر بھی نہ ہو کہ مجھے کوئی دیکھنے والا دیکھتا ہے، اور لڑکی کو لڑکا دکھایا جائے، اس طرح سے دکھایا جائے کہ لڑکے کو پتہ نہ ہو کہ فلاں لڑکی جس سے میری بات طے ہونا ہے وہ مجھے دیکھتی ہے. شریعت نے تو حکم دیا کہ اس طرح سے ایک دوسرے کو دیکھیں کہ خبر بھی نہ ہونے پائے. اور یہاں پر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ منگنی کے سٹیج پر ایک ساتھ کھڑا کر دیا جاتا ہے کہ تم صرف ایک دوسرے کو نہ دیکھو گے، پوری بستی بھی تمہیں دیکھے گی، پورا محلہ بھی تمہیں دیکھے گا. اس طرح سے بے پردہ کر کے کھڑا کر دیا جاتا ہے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، یہ منگنی کے بعد آپس میں گھومنا پھرنا یہ کہاں سے ثابت ہے بتائیے؟ آپ نے کس کا طریقہ دیکھا ہے؟ جانتے ایک بزرگ اپنے جوان بیٹے کو وصیت کرتے کہ بیٹا میں نے تجھ پر جو جو احسان کیے میرے احسان کو کبھی مت بھولنا. تو بیٹا بھی نیک تھا، ہمارے اور آپ کے جیسا نہیں. عرض کرنے لگا ابا حضور آپ کے احسانات کو میں کیسے بھول سکتا ہوں؟ آپ نے مجھے ایک نام دیا، آپ نے مجھے ایک پہچان دی، آپ نے مجھے کھلایا پلایا پالا پوسا بڑا کیا پڑھایا لکھایا، پیٹ میں جو غذا ہے آپ نے کھلائی، جسم پر جو لباس ہے آپ نے پہنایا، میں آپ کے احسان کبھی نہیں بھول سکتا. تو باپ نے بیٹے سے کہا بیٹا میں ان احسانات کی بات نہیں کرتا جو میں نے تیری پیدائش کے بعد تجھ پر کیے، میں اس احسان کی بات کرتا ہوں جو تیری پیدائش سے پہلے میں نے تجھ پر کیا. بیٹا حیرت سے پوچھتا ہے کہ جب میں پیدا ہی نہیں ہوا تھا تو کون سا احسان اس وقت آپ نے مجھ پر کیا؟ میری پیدائش سے پہلے کون سا احسان؟ تو والد نے جواب دیا بیٹا میرا دل بھی چاہتا تھا کسی حسین و جمیل سے شادی کر لوں، کسی فیشنیبل لڑکی سے شادی کر لوں، کسی انگریزی بولنے والی سے شادی کر لوں، کسی جینز ٹی شرٹ پہننے والی سے شادی کر لوں، لیکن بیٹا میں نے اپنی نفس کو مارا ہے. میں نے ایک نیک عورت سے نکاح کیا، ایک نمازی عورت سے نکاح کیا، ایک با پردہ عورت سے نکاح کیا، ایک با حیا عورت سے نکاح کیا، میں نے ایک دیندار عورت سے نکاح کیا. اور یہ تیرا مجھ پر تیری ولادت سے پہلے احسان ہے کہ میں نے نیک عورت سے نکاح کیا، اللہ نے اولاد بھی مجھے تجھ جیسی نیک عطا فرمائی. آج منگنی کے وقت ہی سٹیج پر معاذ اللہ منگنی کے بعد بازاروں میں لورز پوائنٹ پر پکنک سپاٹ پر کہیں آئس کریم پارلر کہیں کیفے کافی ڈے کہیں پیزا ہٹ. میں پوچھتا ہوں کیا شریعت نے اس بات کی اجازت دی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی غیر محرم کو کسی کا جسم کا کوئی حصہ لگ جائے اور وہ اس سے لذت محسوس کرے تو کل قیامت کے دن جسم کے اس حصے پر سب سے زیادہ جہنم کی آگ کا حق ہے. آج جو لڑکیوں کے ہاتھ پکڑ کر گھومتے ہو، آج جو کمر میں ہاتھ ڈال کر گھومتے ہو، آج جو گلے لگا کر گھومتے ہو، آج جو بائک پر پیچھے بٹھا کر گھومتے ہو، اگر جسم سے جسم کا کوئی حصہ جڑتا ہے اور تمہیں لذت محسوس ہوتی ہے یا اس لڑکی کو لذت محسوس ہوتی ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسم کے اس حصے پر سب سے زیادہ جہنم کی آگ کا حق ہے. ذرا سوچو کہاں کہاں جہنم کی آگ لگائی جائے گی. آج رنگرلیاں منانے والے، آج کالجز میں جا کر پڑھائی کے نام پر گرل فرینڈ ڈھونڈنے والے، آج کالج کے نام پر اپنے لیے بوائے فرینڈ ڈھونڈنے والیاں، کوئی ماڈل ڈھونڈنے والی، آج ترقی یافتہ دور کے منگیتر. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دو، آج چند لمحات کی نفسانی لذتوں کے لیے اپنی خاطر جہنم کا کیسا گڑھا تیار کرتے ہو؟ دنیا کی لذتیں یہی دھری کی دھری رہ جائیں گی. یقیناً اس لذت کے لیے اپنی آخرت کو برباد نہ کرو، اپنی قبر کو جہنم کا گڑھا نہ بناؤ، اپنی لذت و اپنی نفس کو قربان کرو، اپنے پروردگار کو راضی کرو. اور منگنی ماں باپ نے کرا دی، اگرچہ خالہ کی بیٹی ہے، اگرچہ ماموں
ماموں کا بیٹا ہے، اگرچہ چچا زاد بہن ہے، اگرچہ ساتھ پڑھی لکھی ہے، لیکن منگنی کے بعد بھی ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ایسا ہی ہو جیسا کہ منگنی سے پہلے تھا۔ کل بھی اجنبی تھے، منگنی کے بعد بھی اجنبی تھے، ہمارا کوئی ملنا جلنا نہ ہو، ہمارا کوئی آپس میں تعلق نہ ہو۔ ورنہ اے مسلمانوں، ہم نے دیکھا بامبے میں بہت سے رشتے ایسے ہیں جو ٹوٹتے ہیں، اور ٹوٹنے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ایک لڑکا منگنی کے بعد لڑکی کو گھمانا پھرانا شروع کر دیتا ہے، اور ایک دوسرے سے اتنا قریب ہو جاتے ہیں، اتنا قریب ہو جاتے ہیں کہ پھر وہ محبت کے جال میں پھنسا کر اسے ہوٹل کے کمرے میں لے جاتا ہے، اور ہوٹل کے بند دروازوں کے پیچھے نکاح کے بعد جو کچھ ہونا تھا وہ سارے کارنامے انجام دیتا ہے۔ اور اس کے بعد دل میں شیطان یہ خیال پیدا کرتا ہے کہ تیرے ساتھ 2 مہینے میں اتنا قریب آ گئی کہ ہوٹل کے کمرے تک پہنچ گئی، کالج کی پڑھی لکھی ہے، اس سے پہلے نہ جانے کتنوں کے ساتھ گھومی پھری ہوگی، نہ جانے کتنوں کے ساتھ لورز پوائنٹ پر گئی ہوگی، اس کے ساتھ نکاح کرنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ لڑکا اپنے ماں باپ سے آ کر کہہ دیتا ہے میں اس سے شادی کرنے کو تیار نہیں ہوں، میں اس سے شادی نہیں کروں گا۔ ماں باپ ڈانٹتے دپٹتے ہیں، عزت کی بات کرتے ہیں، دھمکاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جب بیٹا انکار کرتا ہے تو رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں منگیتر کو منگنی کے نام پر اگر 6-8 مہینے گھما پھرا کر یوں اٹھا کر کوئی پھینک دے دودھ سے مکھی کی طرح نکال کر، اب اس لڑکی کا ہاتھ کون تھامے گا؟ ارے جسے پتا ہے کہ رات کے 2-2 بجے تک اپنے گھر آتی تھی منگیتر کے ساتھ گھوم کر، گل چھرے اڑایا کرتی تھی، اکثر کسی لورز پوائنٹ پر ایک دوسرے کے ساتھ گھومتے پھرتے نظر آتے تھے، نہ جانے کن کن برائیوں میں مبتلا ہوگی۔ اب اس لڑکی کا ہاتھ تھامنے کو کون تیار ہوگا؟ اس لیے اے سرکار مدینہ کے پیارے دیوانوں، میں کہتا ہوں نبی کے فرمان پر عمل کرو، اور منگنی کے بعد بھی اپنے بیٹے اور بیٹی کو ایک دوسرے سے ایسے ہی دور کر دو، ایسے ہی دور کر دو کہ جیسے منگنی سے پہلے اجنبی تھے، منگنی کے بعد بھی اجنبی بن کر اپنی زندگی کو گزارے۔